وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے احتساب اور داخلہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب۔ شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا، اور آج آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی پریس کانفرنس کی، بہت ساری چیزیں عوام کو سامنے رکھیں، سمجھائیں بھی، اور ٹرانسپیرنسی جو آپ نے کہا بالکل اسی طرح چلتی ہے کہ حکومت ٹرانسپیرنٹ انداز سے ہے۔ تو اس میں میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ $2.2 ملین ہم نے انٹرنیشنل ایسڈ ریکوری کو بھی دیے تھے، اور انٹرنیشنل ایسڈ ریکوری اس وقت کاوے مساوی صاحب اور ڈاکٹر ولیم پیپر ان کی ایک اور کمپنی تھی، تو وہ جو ہم نے ان کو دی تھی اس میں کون سے ہیڈز آف ڈیمیجز تھے جس کے تحت ہم نے دی تھی؟ کیا اس میں ایگوسٹا سب مرین کا ذکر بھی آتا ہے، ایگزوسیٹ میزائلز کا آتا ہے، دیگر میزائل سسٹمز کا ذکر آتا ہے، کچھ پاکستان کی بڑی بزنس فیملیز کا ذکر آتا ہے، آصف علی زرداری صاحب کا ذکر آتا ہے، کچھ اکاؤنٹس کا ذکر آتا ہے، سر مینشن کا ذکر آتا ہے؟ وہ آپ پبلک کریں گے کہ کس حوالے سے ہم نے 2.2 ملین ڈیمیجز آئی اے آر کو دیے تھے؟ جی ارشد، ابھی تو یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے وہ ان معاملوں کو ایز اے ہول دیکھے گی۔ ابھی تو یہ براڈ شیٹ کی جو لائبلٹی کا ایوارڈ ہے اور کوانٹم کی پروسیڈنگز ہیں ان کے ڈاکومنٹس کو پبلک کیے گئے ہیں۔ اب جو آئی اے آر کی سیٹلمنٹ ہے اور وہ جو 1.5 ملین کی ایک پہلے کی سیٹلمنٹ ہے براڈ شیٹ کے ساتھ، یہ دونوں سیٹلمنٹس جو ہیں اور اس وقت کچھ لیگل فیس بھی دی گئی ہیں، تو وہ تمام چیزیں اب وہی جو کمیٹی دیکھ رہی ہے 3 رکنی، اس کی سفارشات 48 گھنٹوں کے اندر آنی ہیں۔ وہ اب طے کریں گے کہ اس میں کون سی چیز ابھی پبلک کرنی ہے، اس کے اندر مزید کیا کرنا ہے، تو ہمیں وی جسٹ ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ ٹیم وزیر اعظم نے اناؤنس کی ہے، ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ان کے پروفیشنلزم پہ، ان کی نیت پہ، کیونکہ یہ ایگریمنٹ بھی ہم نے بہترین نیت کے ساتھ کیے تھے، لیکن اس معاملے کے ایکسپرٹ تو آپ سمجھے جاتے ہیں، ایسڈ ریکوری یونٹ کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں، وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب آپ ہیں، تو آپ کا اس کمیٹی کے حوالے سے کیا رول ہے؟ آپ جا کے لاہور میں بیٹھ گئے، 48 گھنٹے میں کمیٹی نے فائنلائز کرنی ہے، تو آپ کیا ڈیجیٹل کمیونیکیشن سے معاونت کریں گے اس کمیٹی کی، یا کہ آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا اس کمیٹی سے؟ آپ کو کیوں باہر رکھا گیا اس سے؟ یا یہ اسی طرح پیٹرولیم کرائسس پہ جو کمیٹی بنی تھی اس کی بھی منسٹریل رپورٹ آ گئی ہے، وہ بھی آپ لوگ دبا کے بیٹھ گئے، پبلک نہیں کی؟ کل کابینہ اجلاس ہے، وہی پبلک کر دیں اور اپنا کائنڈلی جواب دے دیجیے گا۔ جی دو ہے، ایک تو وہ جو رپورٹ ہے وہ تو آ چکی ہے، اور اس کے اوپر جو منسٹریل کمیٹی ہے وہ اپنی سفارشات دے رہی ہے، شاید کل بھی آ جائے۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، وزیر اعظم صاحب نے مجھے بالکل اس کمیٹی میں شامل کیا تھا۔ میں نے یہ عرض کی کہ چونکہ ٹھیک ہے ایکسپرٹیز میری ہیں، لیکن میری ذات کو لے کے مختلف قسم کے الزامات ضرور لگائے جا رہے ہیں، اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اس معاملے کو کسی بھی نوعیت سے دیکھتا ہو، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب الزامات سے ڈر گئے اور سائٹ پہ ہو گئے، اور اپنی ایکسپرٹیز پریشر میں آ کے سائٹ پہ ہو گئے، اور وزیر اعظم کو کہا کیونکہ آپ کا چند پریس کانفرنسز میں نام لیا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بیرسٹر صاحب؟ نہیں ارشد شریف، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ تو ڈراؤنا خواب پھر سچ ہو گیا نا، آپ ڈر گئے نا۔ لیکن نہیں، ڈراؤنا خواب سچ نہیں ہو گیا۔ بہتر ٹرانسپیرنسی یہ ہوتی ہے کہ بڑے کمپیٹنٹ 3 وزراء ہیں، انہوں نے ابھی صرف یہ طے کرنا ہے کہ اس معاملے کو لے کے اگلے سٹیپس کیا ہونے چاہیے، اس میں فردر کیا ڈسکلوجرز ہونے چاہیے، کیا اس میں کوئی فردر پروب کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ سن 2000 سے لے کے 2020 31 دسمبر تک کے واقعات ہیں، جس میں 2 ایگریمنٹس ہوتے ہیں، پھر دو این آر اوز ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے آتے ہیں، اور کائنڈ آف یو آپ نے آج اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا، لیکن میرا سوال آپ سے فنڈامنٹل یہی کہ آپ کو تو ان سارے معاملات کا علم ہے سارا، آپ نے یہ آربیٹریشن پروسیڈنگز بھی آپ کے سارے نالج میں ہے، تو یہ کمیٹی آپ سے کنسلٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ آپ کی معاونت دیں گے؟ یا کہ جو الزامات آپ نے کیا وزیر اعظم کو کلیریفائی کیا کہ آپ نے تو اس سارے کیس میں بچائے، اور کس طرح بچائے؟ اور ظفر علی صاحب جو کوئنز کاؤنسل تھے وہ پاکستان آ کے بتا رہے تھے، میں جو لیٹر ہے جو حکومت پاکستان نے اس وقت لکھا اس کو کوٹ کر رہا ہوں کہ کوئی اتھارٹی نہیں تھی، وہاں جا کے ان کے وکیل کے لیٹر میں پتہ لگتا ہے کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، یہاں آ کے وہ براڈ شیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اینڈ یو پوائنٹڈ اٹ آؤٹ کہ جناب یہ ایسے نہیں ہوگا، اور آپ نے کچھ کنڈیشنلٹیز ڈالی تھیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ نے کی ہیں اور ملک کا فائدہ کیا ہے، تو آپ ڈراؤنے خواب سے ڈر گئے؟ نہیں، میں ارشد بار بار آپ کہہ رہے ہیں، میں ڈر ہرگز نہیں گیا۔ میں نے خود والنٹریلی کہا ہے کہ
بہتر یہ ہوگا کہ 3 اور دوسرے وزراء جو ہیں اس کے اندر دیکھیں اور آگے کیا کرنا ہے. جہاں تک جو آپ نے پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب کو کلیریفیکیشن دی، یہ تمام چیزیں ان کے علم میں ہیں. الزام تو میرے اوپر کعبہ مساوی نے بھی نہیں لگایا. ہاں یہ وہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ شاید انکمپیٹنٹ ہوں یا مجھے نکال دینا چاہیے. ظاہری یا بات میری ہے شکل آپ کو نے اچھی نہیں لگتی، وہ الگ نیا بات ہے. ایگریمنٹ چاہ رہے ہیں، آپ اس کے بیچ میں دیواریں چین بن کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں ان کو ایگریمنٹ دینا. نہیں بالکل دیواریں چین نہیں ہوں. 2 چیزیں ہیں ارشد. یہ اچھا آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں پہ ایگریمنٹ بڑی دے دیا ضروری جائے؟ ہے. نہیں ہرگز میں کچھ نہیں چاہ رہا. دیکھیں میں ایک بڑی سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ جب 2019 میں اور 18 میں یہ ظفر علی کیوسی صاحب پاکستان تشریف لائے تھے تو انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ براڈ شیٹ سے رابطے میں ہیں یا ان کے لیے کام کرتے ہیں. اسی طرح سے جب وہ براڈ شیٹ کو جا کے ملا جو کعبہ مساوی کا کہنا ہے اور اس کو یہ پریزنٹ کیا کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک مس سٹیٹمنٹ تھی، کیونکہ پاکستان نے کبھی بھی ظفر علی کو انگیج نہیں کیا کسی بھی سینس میں، نہ ہی ان کو آتھورائز کیا نہ ان کو انگیج کیا. اور جو ظفر علی ہیں وہ ہی از باؤنڈ بائی دی کوڈ آف کنڈکٹ آف برٹش بار جو انگلینڈ اینڈ ویلز کا بار ہے. تو وہ میرا نہیں خیال، یہ ایک بڑی یہی وہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جو ہماری جو اس میں پروب ہونا ہے اس کے اندر یہ چیزیں پروب ہونی چاہیے. پہلا کریکٹر ہے انجم ڈار کا. منسٹر اسد عمر صاحب نے ریکمینڈ کیا تھا کہ جناب ظفر علی صاحب سے مل لیں. نہیں دیکھیں ریکمینڈ نہیں کیا تھا. جتنے ہمارے سال ریفر پہلے کیا تھا سال آپ کو میں کہ ہمارے پاس جائیں کوئی جی بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب سے مل لیں. جی بالکل انہوں نے تو ریفر کیا تھا کہ چونکہ اب یہ ایک پوائنٹ پرسن ہیں، ایس اے پی ایم لگ چکے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے اور ایسٹ ریکوری یونٹ چلا رہے ہیں، تو آپ کا جو پروپوزل ہے ان کے پاس لے کے آئیں. کیونکہ اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، یہ ان کو پہلے ملے، اس کے بعد وہ مجھ سے ملے، اٹارنی جنرل سے ملے، اس وقت انور منصور صاحب تھے، اور لاء منسٹر سے بھی ملے، اور ہم تینوں نے آپس میں کنسلٹ منسٹر کیا سے اور بھی پھر ہم ملے؟ نے ان سے مانگا کہ آپ اپنی پرائم منسٹر سے اوتھ سے پہلے ملے. بالکل ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان سب سے ملاقات ہوئی اور آپ سے ملاقات کے بعد یہ کسی اور سے نہیں ملے؟ نہیں مجھے کیا، میرے پاس ان کی ڈائری تھوڑی ہے، لیکن میری ملاقات کے بعد ان کو دوبارہ میں نے کہا کہ آپ اپنی ٹرمز ان رائٹنگ لے کے آئیں، اپنے پریویس کی کریڈنشلز دے دیجئے، آپ نے اس کے علاوہ یہ کام اور کہاں پہ کیا ہے، کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم، جس طرح ایک جاب اپلیکیشن ہوتی ہے. تو وہ اس کے بعد وہ لے کے آئے کریڈنشلز اپنے؟ کریڈنشلز انہوں نے ہمیں اپنے پرسنل کریڈنشلز کے سوا کچھ نہیں دیے، لیکن جو وہ پروپوزلز لے کے آئے تھے وہ پروپوزل جو تھا وہ پاکستان کے لیے اتنا فیزیبل اس لیے نہیں تھا کہ اس میں کنڈیشنلٹیز بہت زیادہ تھی اور ہم پھر سے ایک ایسے معاہدے میں بند جاتے کہ جہاں پہ کل فیوچر میں ہمیں نقصان ہو سکتا تھا. اور جو سب سے ضروری چیز تھی کریڈنشلز کے لیے کہ اگر ہمیں اس وقت ظفر علی تو آپ نے اس کا مطلب ہے ظفر علی صاحب کا وہ پروپوزل ریجیکٹ کر دیا؟ نہیں میں نے تو ریجیکٹ نہیں کیا، حکومت پاکستان نے ریجیکٹ کر دی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، آپ نے اتنی اچھی بات کی، ڈیو ڈیلیجنس کی، سارے کریڈنشلز وغیرہ مانگے، کیا یہ بات صحیح ہے جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے براڈ شیٹ کے، اور میں دیکھ رہا تھا آئل آف مین سے ہم نے کچھ یہ ڈاکومنٹس لیے، تو اس میں یہ $200 کی کمپنی تھی، آکسفورڈ انٹرنیشنل ہولڈنگ، کیش کنٹریبیوٹڈ 100، برکشائر انٹرنیشنل ہولڈنگ $100، $200 کی ٹوٹل یہ کمپنی تھی، اور ساتھ $100 کی بعد میں 2009 میں کعبہ مساوی صاحب نے لی. ٹوٹل انویسٹمنٹ اس کمپنی کی $300 ہے، اور اینول ریٹرنز، اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس اس میں باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ایسٹس. کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی دیکھیں، جب یہ کوئی کمپنی یہ بات درست ہے کہ یہ کمپنی اس ایگریمنٹ سے کچھ دن پہلے انکارپوریٹ کی گئی تھی، اور اگر آپ اس کی لائبلٹی ججمنٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک اور کمپنی تھی جو نیگوشیٹ کر رہی تھی، اور پھر اسی کمپنی نے یہ کمپنی انکارپوریٹ کی تھی. یہ اسپیشل پرپز وہیکل تھا اس ایگریمنٹ کے پرپز کے لیے. بعد میں جب یہ لٹیگیشن ہوئی تو حکومت پاکستان نے آربیٹریشن میں یہ بھی ریز کیا تھا کہ ان کا کوئی پریویس ایکسپیرینس نہیں تھا، لیکن اس کو آربیٹریٹر نے ان کے ساتھ ایگری نہیں کیا. پہلے کسی نے چیک کرنے کی زحمت نہیں کی؟ بعد میں، پہلے نہیں کیا. بالکل پہلے. کیا وجہ ہوئی؟ یہ نیک نیتی تھی ہماری کہ جناب جذبہ جہاد ہے ہمارا کرپشن کے خلاف، اور جو بھی آ گیا ہے اس نے $200 کی کمپنی بنائی ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی دفتر نہیں ہے، کوئی مین پاور نہیں ہے. تو لیفٹیننٹ جنرل امجد صاحب جب گئے تھے ڈینور تو ان کو یہ نظر نہیں آیا تھا کہ جناب یہاں پہ کوئی سٹاف نہیں ہے ان کا، جو کہ آربیٹریشن فیصلے میں لکھا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں تو میں ایگزیکٹ آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ جناب یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور آ کے انہوں نے بتایا کہ جناب بالکل بہت اچھی کمپنی ہے یہ اور ہمیں اسی کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیے. آئی ایم سیٹسفائیڈ ود دس کمپنی.
تو یہ کون سا جذبہ تھا؟ گڈ انٹینشنز تھی جس کے ذریعے انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے چلو، یا کہ کچھ اور معاملات تھے؟ دیکھیں یہ تو ابھی اسپیکولیٹ کرنا ہو جائے گا کہ کیا ان کے معاملات تھے، اور اگر اس پہ کوئی پروب ہوتا ہے ان ڈیپتھ وہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ڈیسیژن ہوا. لیکن ابھی اگر ہم اس فیصلے کو دیکھیں تو اس فیصلے کے ہی مطابق ایک کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا جو کہ ایک ویلڈ لیگل ایگریمنٹ تھا. آربیٹریشن میں پاکستان نے یہ بھی پوائنٹ، سر اس پہ بھی آتا ہوں میں. صرف یہ $200-300 کے جو فگرز ہیں، کاوے مساوی صاحب انٹرنیشنل ایسڈ ریکوری کے ساتھ تو ان کی ایسوسیشن نظر آتی ہے. 2009 سے پہلے ان کی کیا ایسوسیشن تھی اس کے براڈ شیٹ کے ساتھ؟ اور کیا یہ بات صحیح ہے جو ڈاکومنٹیشن ہے کہ $300 ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اور $32 ملین صرف جو ڈاکومنٹڈ ہے وہ حکومت پاکستان اس کمپنی کو دے چکی ہے؟ آپ کا تو ماشاءاللہ حساب بھی مجھ سے بہت اچھا ہے. $300 پہ $32 ملین منافع، یہ ایسی سکیم میں اور آپ مل کے نہ کوئی کمپنی بنائے، کچھ اور ممالک میں چلتے ہیں، یا کوئی کام چھوڑیں آپ، میں یہاں سے ریزائن کرتا ہوں اور دونوں مل کے یہ کمپنی بناتے ہیں، لیکن معاہدہ حکومت پاکستان کے ساتھ کریں. ایسا معاہدہ آپ کریں گے آئندہ کے لیے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے ارشد، ضرور یہ آپ کی جواب آفر جو ہے میں لے لیتا ہوں. ابھی ویسے کاوے مساوی بھی کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر کو نکال دیا جائے، لیکن یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اس ڈیسیژن کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ کمپنی کتنے کی انکارپوریٹ ہوئی تھی، اس کے علاوہ جو انہوں نے ایفرٹس کی اور جو انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کی وہ تو خیر ریکگنائز کیا آربیٹریٹر نے، کیونکہ انہوں نے پھر ایکسٹرنل کاؤنسلز ہائر کیے، ایسٹ ریکوری ایکسپرٹس ہائر کیے، ان کو پاکستان بھیجا. لیکن اس وقت تک مشرف جو تھے وہ ڈیل کر کے نواز شریف کو سعودیہ بھجوا چکے تھے، اس لیے جو اس وقت کا نیب تھا وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر گیا. یہ انہوں نے اپنے اس ججمنٹ میں لکھا، اور جس کی وجہ سے یہ جو ریکوری کا کام تھا وہ آگے نہیں چل سکا. اور ان کا یہ کہنا ہے آربیٹریٹر کا کہ اس کی وجہ سے جو پوٹینشیل ان کی انکم تھی اس کا ان کو لاس ہو گیا، تو اس کی وجہ سے یہ ڈیمیجز ایوارڈ ہوئے ان کو. بالکل ٹھیک ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.